اب آپ دنیا میں کہیں سے بھی ادبی دنیا پر اپنی آڈیو بک بنوا کر اسے سینکڑوں ہزاروں سننے والوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ نہ کتابوں کو بار بار چھاپنے کا جھنجھٹ اور نہ ہی لپی کی کوئی قید۔ ڈسکرپشن میں دی گئی میل آئی ڈی کے ذریعے ہم سے ابھی رابطہ کریں۔ وار اینڈ پیس کا اردو ترجمہ جنگ اور امن اور الف لیلہ کی 1001 راتوں کی پوری داستان سننے کے لیے آپ جوائن بٹن دبا کر ہمارے ممبر بن سکتے ہیں اور ان کہانیوں کا لطف لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔ سعادت حسن منٹو کی کہانی خونی تھوک۔ گاڑی آنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ مسافروں کے گروہ پلیٹ فارم کے سنگین سینے کو رونتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ پھل بیچنے والی گاڑیاں ربڑ ٹائر پہیوں پر خاموشی سے تیر رہی تھیں۔ بجلی کے سینکڑوں قمقمے اپنی نہ جھپکنے والی آنکھوں سے ایک دوسرے کو ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے تھے۔ برقی پنکھے سر داہوں کی صورت میں اپنی ہوا پلیٹ فارم کی گدلی فضا میں بکھیر رہے تھے۔ دور سے ریل کی پٹری کے پہلو میں ایک لیمپ سرخ نگاہوں سے مسافروں کی آمد و رفت کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ پلیٹ فارم کی فضا سگریٹ کے تند دھوئیں اور مسافروں کے شور میں لپٹی ہوئی تھی۔ پلیٹ فارم پر ہر ایک اپنی دھن میں مست تھا۔ 3-4 بینچ پر بیٹھے اپنی ہونے والی سیر کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ایک گھڑی کے نیچے خدا معلوم کن خیالات میں غرق گنگنا رہا تھا۔ دور کونے میں نیا بیاہ جوڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ خاوند اپنی بیوی کو کچھ کھانے کے لیے کہہ رہا تھا اور وہ شرما کر مسکرا دیتی تھی۔ پلیٹ فارم کے دوسرے سرے پر ایک نوجوان قلیوں کے ساتھ ساتھ لڑکھڑا کر چل رہا تھا جو اس کی بہن کا تابوت اٹھائے ہوئے تھے۔ 5-6 فوجی سپاہی ہاتھ میں چھڑیاں لیے اور سیٹی بجاتے ہوئے ریفریشمنٹ روم سے شراب پی کر نکل رہے تھے۔ ایک اسٹال پر چند مسافر اپنا وقت ٹالنے کی خاطر یوں ہی کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے میں مشغول تھے۔ بہت سے قلی سرخ وردیاں پہنے گاڑی کی روشنی کا امید بھری نگاہوں سے انتظار کر رہے تھے۔ ریفریشمنٹ روم کے اندر ایک صاحب انگریزی لباس زیب تن کیے سگار کا دھواں اڑا کر وقت کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قلیوں کی زندگی بھی گدھوں سے بدتر ہے، مگر میاں کیا کریں، آخر پیٹ کہاں سے پالیں۔ ایک قلی دن بھر میں کتنا کما لیتا ہے؟ یہی 8-10 آنے، یعنی صرف جینے کا سہارا، اور اگر بال بچے ہوں تو اپنا پیٹ کاٹ کر ان کا منہ بھریں۔ خالد خدا کی قسم، جب ان لوگوں کی تاریک زندگی کا خیال ایک دفعہ بھی میرے دماغ میں آ جائے تو پہروں یہی سوچتا ہوں کہ آیا ان کی مصیبت ہماری نام نہاد تہذیب پر بدنما داغ نہیں ہے۔ 2 دوست پلیٹ فارم پر ٹہلتے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ خالد اپنے دوست کی گفتگو سن کر قدرے متعجب ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، کیوں میاں، یہ لینن کب سے بنے ہو تم؟ تہذیب کس بلا کا نام ہے؟ انسانیت کے سرد لوہے پر جمع ہوا زنگ۔ جانے دو ایسی باتوں کو، جانتے ہو میں پہلے ہی سے اپنے حواس کھوئے بیٹھا ہوں۔ خالد سچ کہہ رہے ہو، یہ باتیں واقعی دماغ کو درہم برہم کر دیتی ہیں۔ 2 روز ہوئے اخبار میں خبر پڑھی کہ 15 مزدور کارخانے میں آگ لگ جانے سے جلے ہوئے کاغذ کی مانند راکھ ہو گئے۔ کارخانہ بیمہ شدہ تھا، مالک کو روپیہ مل گیا مگر 15 عورتیں بیوہ بن گئیں اور خدا معلوم کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ کل 3 نمبر پلیٹ فارم پر ایک خاکروب کام کرتے کرتے گاڑی تلے آ کر مر گیا۔ کسی نے آنسو تک نہ بہایا۔ جب سے یہ واقعہ دیکھا ہے طبیعت سخت مغموم ہے۔ یقین جانو حلق سے روٹی کا ٹکڑا نیچے نہیں اترتا۔ جب دیکھو اس خاکروب کی خون میں لتھڑی ہوئی لاش آنکھیں نکالے میری طرف گھور رہی ہے۔ مجھے اس کے گھر ضرور جانا چاہیے، شاید میں اس کے بچوں کی کچھ مدد کر سکوں۔ خالد مسکرایا اور اپنے دوست کا ہاتھ دبا کر کہنے لگا، جاؤ 15 مزدوروں کی بےکس بیویوں کی مدد بھی کرو۔ یہ ایک نیک اور مبارک جذبہ ہے، مگر اس کے ساتھ ہی شہر سے کچھ فاصلے پر چند ایسے لوگ بھی آباد ہیں جن کے پاس ایک وقت کے لیے سوکھی روٹی کا نصف ٹکڑا بھی میسر نہیں۔ گلیوں میں ایسے بچے بھی ہیں جن کے سروں پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں۔ ایسی سینکڑوں عورتیں موجود ہیں جن کا حسن غربت کے کیچڑ میں گل سڑ رہا ہے۔ بتاؤ تم کس کس کی مدد کرو گے؟ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں میں سے کس کی مٹھی بھرو گے؟
हजारों नंगे जिस्मों में से कितनों की सत्र पोशी करोगे? दुरुस्त कहते हो खालिद, दुरुस्त कहते हो। मगर बताओ, इस तारीक आंधी को किस तरह रोका जा सकता है? अपने हमजिन्स अफराद को जिल्लत की ज़िंदगी बसर करते देखना, नंगे सीनों पर चमकते हुए बूटों की ठोकरें लगते देखना सख्त भयानक ख्वाब है। वाक़यात की रफ्तार का नतीजा देखने का इंतज़ार करो। ये लोग अपनी ताकत के बावजूद इस तूफ़ान को नहीं रोकते। खुद एतमादी ने इन्हें बर्दाश्त करना सिखा दिया है। चिंगारी को शोलों में तब्दील कर देना आसान है, मगर चिंगारी पैदा करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल तुम्हें उम्मीद रखनी चाहिए, शायद तुम्हारी ज़िंदगी में मसाइब के बादल दूर हो जाएं। मैं ये सुहाना वक्त देखने के लिए अपनी ज़िंदगी के बकाया साल नज़र करने को तैयार हूँ। काश यही ख्याल बाकी लोगों के दिल में भी मौजूद होता। मगर यार, गाड़ी आज कुछ देर से आती मालूम होती है। देखो ना, पटरी पर रोशनी का नामो निशान तक नज़र नहीं आता। खालिद का दोस्त किसी गहरी फिक्र में गौताज़न था, इसलिए उसने अपने दोस्त के आखिरी अल्फाज बिल्कुल न सुने, और अगर उसने सुने तो कुछ ख्याल करके कहने लगा, वाकई ये ख्याल पैदा करना चाहिए। और अगर छोड़ो मियाँ अब इस फ़लसफ़े को, कुछ पता है गाड़ी कब आने वाली है? खालिद ने अपने दोस्त का बाजू पकड़ते हुए कहा। गाड़ी? और फिर सामने वाली घड़ी की तरफ निगाह उठाकर 9:25, बस 10 मिनट तक आ जाएगी, यानी 10 मिनट के बाद हमारा दोस्त हमारे पास होगा। ज़रा ख्याल तो करो, मैं वहीद की आमद इस दर्दनाक गुफ्तगू की वजह से बिल्कुल भूल चुका था। ये कहते हुए खालिद के दोस्त ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाना शुरू कर दिया। प्लेटफॉर्म पर लोगों का हुजूम तेज़ी से बढ़ रहा था। मुसाफिर बड़ी सुरत से इधर उधर भाग रहे थे। कुली असबाब के ढेरों के पास खामोश खड़े गाड़ी के मुंतज़िर थे कि जल्दी अपने काम से फारिग होकर एक आना हासिल कर सकें। खांचे वाले दूसरे प्लेटफॉर्मों से जमा होकर अपनी मखसूस सदा बुलंद कर रहे थे। फ़िज़ा, गाड़ियों की गड़गड़ाहट, मुख्तलिफ इंजनों की फप फप, खांचे वालों की सदाओं, मुसाफिरों की बाहम गुफ्तगू के शोर और कुलियों की भद्दी आवाज़ों से मामूर थी। बरक़ी पंखे बदस्तूर आहें भर रहे थे। रिफ्रेशमेंट रूम के अंदर बैठे हुए मुसाफिर ने, जो अभी सिगार को दांतों में दबाए कश ले रहा था, अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी की तरफ बड़ी बेपरवाही के अंदाज में देखा और बाजू को झटका देकर मरमरी मेज़ पर सहारा देते हुए बुलंद आवाज़ में बोला, बॉय। थोड़ी देर खादिम का इंतज़ार करने के बाद वो फिर चीखा, बॉय बॉय, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाते हुए, नमक हराम। जी आया हुजूर, दूसरे कमरे में से किसी की आवाज़ आई। साथ ही सफ़ेद लिबास पहने एक खादिम भागकर उस मुसाफिर के करीब मुअद्दब खड़ा हो गया। हुजूर, हमने तुम्हें 2 दफ़ा आवाज़ दी, सोए रहते हो तुम लोग शायद। हुजूर, मैंने सुना नहीं, वरना क्या मजाल है कि ग़ुलाम हाजिर न होता। ग़ुलाम का लफ्ज़ सुनकर मुसाफिर का गुस्सा फ़रो हो गया। देखो, दर्जा अव्वल के मुसाफिरों से ये बेरुखी अच्छी नहीं। हम तुम्हारे बड़े साहब के भी कान खींच सकता है, समझे? जी हाँ, एजेंट के, वो हमारा दोस्त है। खैर देखो, तुम वेटिंग रूम में जाओ और हमारे कुली से कहो कि वो साहब का तमाम असबाब प्लेटफॉर्म पर ले जाए। गाड़ी आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। बहुत अच्छा हुजूर। और हाँ, हमारा बिल दूसरे आदमी के हाथ भिजवा दो। देखो, बिल में 555 नंबर सिगरेट के एक डिब्बे के दाम भी शामिल कर लेना। 555 नंबर का डब्बा, ख्याल रहे। बिल और डब्बा गाड़ी में लेकर हाजिर हो जाऊंगा। वक्त थोड़ा है, जो मर्जी में आए करना, मगर अब तुम जाओ और जल्द हमारे कुली को असबाब निकालने के लिए कह दो। मुसाफिर ने यह कहकर एक अंगड़ाई ली और मेज़ पर पड़े हुए शराब के गिलास में से आखिरी घूंट एक ही जुर्रे में ख़त्म कर दिया। गीले होंठ एक बेदाग रेशमी रुमाल से साफ करने के बाद वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। साहब को दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर एक खादिम ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। मुसाफिर बड़ी रऊनत से टहलता टहलता प्लेटफॉर्म की भीड़ में गुम हो गया। दूर रेल की आहनी पटरियों के दरमियान खीराकुन रोशनी का एक धब्बा नजर आ रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता आसपास की तारीकी को चीरता हुआ बढ़ रहा था। थोड़ी देर के बाद यह धब्बा रोशनी की एक लंबी धारी में तब्दील हो गया
اور دفتن انجن کی چوندھیانے والی روشنی ایک لمحے کے لیے پلیٹ فارم کے قمقموں کو اندھا بناتی ہوئی گل ہو گئی۔ ساتھ ہی کچھ عرصے کے لیے انجن کے آہنی پہیوں کی بھاری گڑگڑاہٹ تلے پلیٹ فارم کا شور دب کر رہ گیا۔ ایک چیخ کے ساتھ گاڑی اسٹیشن کے چبوترے کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ پلیٹ فارم کا دبا ہوا شور انجن کی گڑگڑاہٹ سے آزاد ہو کر ایک نئی تازگی سے بلند ہوا۔ مسافروں کی دوڑ دھوپ، بچوں کے رونے کی آواز، قلیوں کی بھاگ دوڑ، اسباب نکالنے کا شور، ٹھیلوں کی کھڑکھڑاہٹ، خوانچے والوں کی بلند صدائیں، شنٹ کرتے انجنوں کی دلخراش چیخیں اور بھاپ نکلنے کی شاں شاں پلیٹ فارم کی آہنی چھت تلے فضا میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے تیر رہی تھے۔ خالد، وحید کو دیکھا تم نے کسی ڈبے میں؟ نہیں تو، خدا جانے اس گاڑی سے آیا بھی ہے یا نہیں۔ تار میں تو اسی گاڑی کا ذکر تھا۔ ارے وہ ڈبے میں کون ہے؟ وحید؟ ہاں وحید۔ دونوں دوست بھاگتے ہوئے اس ڈبے کی طرف بڑھے جس میں سے وحید اپنا اسباب اتروا رہا تھا۔ ریفریشمنٹ روم والا مسافر تیزی سے فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ باہر دروازے کے برابر لگے ہوئے کاغذ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور پیتل کی ایک سلاخ پکڑ کر قلی اور اپنے اسباب کا انتظار کرنے لگا۔ قلی اسباب سے لدا ہوا گاڑی کے ڈبوں کی طرف دیکھ کر دوڑا چلا آ رہا تھا۔ مسافر نے اسے دیکھا اور جھلا کر بلند آواز میں کہا، ابے اندھے، ادھر آ۔ قلی نے مسافر کی آواز پہچان کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر بھیڑ میں خود مسافر کو نہ دیکھ سکا۔ وہ ابھی اسی پریشانی میں تھا کہ ایک اور آواز آئی، کیوں نظر نہیں آ رہا کیا؟ ادھر ناک کی سیدھ۔ قلی نے مسافر کو دیکھ لیا اور اسباب لے کر اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ صاحب ایک طرف ہٹ جائیے، میں اسباب اندر رکھ دوں۔ ہاں رکھو۔ مسافر دروازے کے قریب ایک گدے دار نشست پر بیٹھ گیا۔ مگر اتنا عرصہ سو رہے تھے کیا؟ خان سامہ نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ صاحب کا سامان اٹھا کر گاڑی آتے ہی فوراً ڈبے میں رکھ دینا؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کس ڈبے میں سوار ہوں گے۔ قلی نے ایک بھاری ٹرنک بالائی نشست پر رکھتے ہوئے کہا، یہ ہمارا ریزرو ڈبہ ہے، باہر چٹ پر ہمارا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے پہلے کہا ہوتا تو ہرگز دیر نہ ہوتی۔ 1 2 3 8 اور یہ 10۔ قلی نے اسباب کی مختلف اشیاء گننا شروع کر دیں۔ سامان قرینے سے رکھنے کے بعد قلی نے اپنے اطمینان کے لیے ایک بار پھر رکھی ہوئی چیزوں پر نگاہ ڈالی اور ڈبے سے نیچے پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ صاحب اپنا سامان پورا کر لیجئے۔ مسافر نے بڑی بے پرواہی سے اپنی جیب سے ایک نفیس بٹوا نکالا اور ابھی کھول کر مزدوری ادا کرنے ہی والا تھا کہ اسے کچھ یاد آ گیا۔ ہماری چھڑی کہاں ہے؟ چھڑی تو آپ کے پاس ہی تھی۔ میرے پاس بکتا ہے، وہیں چھوڑ آیا ہوگا تو۔ چھڑی آپ کے پاس تھی، مگر صاحب اس سخت کلامی سے پیش آنا درست نہیں، جب میں نے کوئی خطا نہیں کی۔ قلی کی زبان سے اس قسم کے الفاظ سن کر مسافر آگ بگولا ہو گیا اور جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس کھڑا ہو کر چلانے لگا، سخت کلامی سے پیش آنا درست نہیں؟ کسی نواب کا بچہ ہے، جتنے کی چھڑی ہے اتنی تو تیری اپنی قیمت بھی نہیں۔ چھڑی لے کر آتا ہے یا نہیں، چور کہیں کا؟ چور کے لفظ نے قلی کے دل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس کے جی میں آئی کہ اس مسافر کی ٹانگ پکڑ کر نیچے کھینچ لے اور اسے اس اکڑ پھونکا مزہ چکھا دے، مگر طبیعت پر قابو پا کر خاموش ہو گیا اور نرمی سے کہنے لگا، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، چھڑی آپ نے کہیں رکھ دی ہوگی، مجھے بتائیے، میں وہاں سے لے آؤں؟ گویا میں بے وقوف ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں چھڑی لے کر آ، ورنہ ساری شیخی کرکری کر دوں گا۔ قلی ابھی کچھ جواب دینے ہی والا تھا کہ اسے چند قدم کے فاصلے پر خان سامہ نظر آیا، جو ہاتھ میں سگریٹ کا ڈبہ اور چھڑی لیے چلا آ رہا تھا۔ چھڑی خان سامہ لے کر آ رہا ہے اور آپ خامخواہ مجھ پر برس رہے ہیں؟ بکو مت، کتے کی طرح چلا رہا ہے۔ یہ سن کر قلی غصے سے بھرا ہوا مسافر کی طرف بڑھا۔ مسافر نے پورے زور سے اس کے بڑھے ہوئے سینے میں اپنے نوکیلے بوٹ سے ٹھوکر ماری۔ ٹھوکر کھاتے ہی قلی چکراتا ہوا سنگین فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ قلی کو گرتے دیکھ کر بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بیچارے کو سخت چوٹ آئی ہے، یہ لوگ بہانہ بھی کرتے ہیں، منہ میں سے شاید خون نکل رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اس آدمی نے اسے بوٹ سے ٹھوکر ماری ہے، کہیں مر نہ جائے بیچارہ۔
کوئی دوڑ کر پانی کا ایک گلاس تو لائے۔ بھائی ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو، ہوا تو آنے دو۔ کلی کے گرد جمع ہوتے ہوئے لوگ آپس میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد خالد اور اس کا دوست بھیڑ چیر کر گرے ہوئے مزدور کے قریب پہنچے۔ خالد نے اس کے سر کو اپنے گھٹنوں پر اٹھا لیا اور اخبار سے ہوا دینا شروع کر دی۔ پھر اپنے دوست سے مخاطب ہو کر بولا، مسعود، وحید سے کہہ دو کہ اب ہم اس سے گھر پر مل سکیں گے، اور ہاں، اس ظالم کو دیکھنا کہاں ہے، گاڑی چلنے والی ہے، کہیں چلا نہ جائے۔ یہ سنتے ہی لوگ اس مسافر کے ڈبے کے پاس جمع ہو گئے جو کھڑکی کے پاس بیٹھا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اخبار پکڑے پڑھنے کی بے سود کوشش کر رہا تھا۔ مسعود اپنے دوست وحید سے رخصت ہو کر اس مسافر کی طرف بڑھا اور کھڑکی کے قریب جا کر نہایت شائستگی سے کہا، آپ یہاں اخبار بینی میں مصروف ہیں اور وہ بیچارہ بے ہوش پڑا ہے، پھر میں کیا کروں؟ چلیے اور کم از کم اس کی حالت تو ملاحظہ کیجیے۔ کمبخت نے میرے سفر کا تمام لطف بدمزہ کر دیا۔ اور پھر دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کہا، چلیے صاحب، یہ مصیبت بھی دیکھنا تھی۔ خالد بے ہوش قلی کا سر تھامے اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگ جھکے ہوئے خالد اور قلی کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہے تھے۔ خالد، آپ تشریف لے آئے ہیں؟ مسعود نے مسافر کو آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ ہاں جناب، یہ ہے آپ کے ظلم کا شکار، کسی ڈاکٹر کو ہی بلوا لیا ہوتا آپ نے، مسعود نے مسافر سے کہا۔ مسافر قلی کے زرد چہرے اور لوگوں کا گروہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہوا اور گھبراتے ہوئے جیب سے اپنا بٹوا نکالا۔ مسافر ابھی بٹوا نکال ہی رہا تھا کہ قلی کا جسم متحرک ہوا اور اس نے اپنی آنکھیں کھول کر ہجوم کی طرف پریشان نگاہوں سے دیکھنا شروع کیا۔ یہ نوٹ آپ اسے میری طرف سے دے دیجیے گا، میں جا رہا ہوں، گاڑی کا وقت ہو گیا ہے۔ مسافر نے مسعود کے ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے انگریزی زبان میں کہا اور پھر قلی کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس سے مخاطب ہوا، ہم نے اس غلطی کی قیمت ادا کر دی ہے۔ قلی یہ سن کر تڑپا، منہ سے خون کی ایک دھار بہہ نکلی۔ بڑی کوشش کے بعد اس نے یہ چند الفاظ اپنی زخمی چھاتی پر زور دے کر ادا کیے، میں بھی انگریزی زبان جانتا ہوں، 10 روپے، ایک انسان کی جان کی قیمت، میرے پاس بھی کچھ ہے جو… باقی الفاظ اس کے خون بھرے منہ میں بلبلے بن کر رہ گئے۔ مسافر قلی کی یہ حالت دیکھ کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ دبا کر کہنے لگا، میں زیادہ بھی دے سکتا ہوں۔ قلی نے بڑی تکلیف سے مسافر کی طرف رخ پھیرا اور منہ سے خون کے بلبلے نکالتے ہوئے کہا، میرے پاس بھی کچھ ہے، یہ لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مسافر کے منہ پر تھوک دیا۔ تڑپا اور پلیٹ فارم کی آہنی چھت کی طرف مظلوم نگاہوں سے دیکھتا ہوا خالد کی گود میں سرد ہو گیا۔ مسافر کا منہ خونی تھوک سے رنگا ہوا تھا۔ خالد اور مسعود نے لاش دوسرے آدمیوں کے حوالے کر کے مسافر کو پکڑ کر پولیس کے سپرد کر دیا۔ مسافر کا مقدمہ 2 مہینے تک متواتر عدالت میں چلتا رہا۔ آخر فیصلہ سنایا گیا۔ فاضل جج نے ملزم کو تھوڑا سا جرمانہ کرنے کے بعد بری کر دیا۔ فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ قلی کی موت اچانک تلی پھٹ جانے سے واقع ہوئی تھی۔ فیصلہ سناتے وقت خالد اور مسعود بھی موجود تھے۔ ملزم ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ قانون کا قفل طلائی چابی سے کھل سکتا ہے، مگر ایسی چابی ٹوٹ بھی جایا کرتی ہے۔ خالد اور اس کا دوست باہر برآمدے میں گفتگو کر رہے تھے۔